چکے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ میں مختصر کر لوں، ختم کر لوں، بس مصائب پڑھتا ہوں. ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ یا اللہ شکر ہے تیرا کہ تو شبیہ کے منکروں سے محرم سے پہلے ان کے گھروں سے دمبوں کی شبیہیں نکلواتا ہے. کیوں کرتے ہو اس دمبے کا احترام؟ کیا وجہ ہے؟ قربان ہو گیا؟ روزانہ جانور قربان نہیں ہوتے. خدا کی قسم جو علماء کے سر پہ قرآن رکھو، اس دمبے کی خاصیت یہ ہے کہ یہ چپ کر کے شہید ہو گیا، چپ کر کے ذبح ہو گیا. ہاں اس نے کہا بے شک کہ میں حیوان ہوں، مگر میں اتنا کمینہ بھی نہیں کہ رو کر رونے کی آواز نکال کر نبی کی مخبری کروں. ابراہیم نے چھری چلائی اسماعیل سمجھ کر، خون نکلا اسماعیل سمجھ کر. اگر یہ آواز نکال لیتا، اگر آواز نکالی، نبی نہیں بچے گا. جہاں نبی کو بچانا ہو وہاں رو کر نبی کی مخبری نہیں کی جاتی، بلکہ چپ ہو کر نبوت سے اپنے آپ کو قربان کیا جاتا ہے. ہاں بس مسلمانوں، منہا میں دمبا ذبح ہوا، تم آج تک عید مناتے ہو. کیوں؟ دمبا ذبح ہو گیا، نبی کا بیٹا بچ گیا. کربلا میں کنبا ذبح ہوا، تم غم کیوں نہیں مناتے؟ ہاں منہا میں دمبا ذبح ہوا، تم عید مناتے ہو نبی کے بیٹے کے بچ جانے پہ. تو نبی کے بیٹے کے مر جانے پہ تم غم کیوں نہیں مناتے؟ علامہ مبین لکھنوی اہل سنت کے انتہائی معتبر عالم ہیں، جنہوں نے 6 کتابیں لکھی ہیں مقتل پہ. وہ لکھتے ہیں کہ صفا اور مروہ کے درمیان جناب حاجرہ 7 مرتبہ دوڑی کہ میرا اسماعیل مر نہ جائے. ہاں یہ وہی سنت ہے جو حاجی ادا کرتے ہیں. جناب مبین لکھنوی لکھتے ہیں کہ جناب رباب 70 مرتبہ حسین کے پاس گئی کہ میرا اصغر بچ نہ جائے. سر انصاف کرو. ایک بات سرکار علی علیہ السلام کا ایک خطبہ ذہن میں آ رہا ہے. نہج البلاغہ میں سرکار کا ایک خطبہ تھا کہ جب گھمسان کی جنگ ہوتی تھی، رسول اصحاب کو پیچھے کرتے تھے، اہل بیت کو آگے کر دیتے تھے. ہاں خطبہ ہے نہج البلاغہ کا. مگر کربلا میں حسین نے ترتیب تبدیل کر دی، اصحاب کو آگے کر دیا، اہل بیت کو پیچھے کر دیا. جب سے میں نے یہ روایت پڑھی کافی دنوں تک میں سوچتا رہا کہ حسین جیسے مہمان نواز شہنشاہ نے، اگر حبیب نے کسی تاریخ میں نہیں ہے کہ حبیب نے ایک سے دوسری مرتبہ پوچھا ہو مولا اجازت، سرکار نے کہا بسم اللہ جاؤ. مگر قسم ہے رب کعبہ کی، مقتل گواہ ہے، 120 مرتبہ سرکار عباس نے اجازت طلب کی مگر حسین نے نہیں دی. سرکار قاسم کئی مرتبہ حسین کے پاس آئے، اور قسم ہے عزت حسین کی، جب بھی سرکار قاسم آئے پنجوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے. کہیں چاچا مجھے چھوٹا سمجھ کر مجھے چھوڑ نہ دے. مگر وجہ کیا ہے کہ اصحاب کو ایک مرتبہ پوچھنے پہ بھیج دیا، اہل بیت کو بار بار پوچھنے پہ نہیں بھیجا، بعد میں بھیجا. وجہ یہ ہے کہ واحد میدان ہے کربلا جہاں سب نے شہید ہونا تھا. اب مہمان نواز حسین کے مزاج کے خلاف تھا کہ اکبر تو کوثر پہلے پی لے، حبیب بعد میں پیے. دوسری وجہ یہ تھی کہ جس کسی میں پیاس برداشت کرنے کا جتنا حوصلہ تھا حسین نے اتنا بعد میں بھیجا. اب بس چھوڑ دیا ساری بات. آخری لفظ مصائب کے سٹیج چھوڑتا ہوں. فیصلہ خود کرنا. کتنا بہادر تھا حسین کا اصغر،
اکبر کے بعد گیا، غازی کے بعد گیا، قاسم کے بعد گیا، اون و محمد کے بعد گیا۔ جب آیا نا حسین کے ہاتھوں پہ، ایک ہندو شاعر ہے، اس نے لکھا اے علی اصغر نہ رونا دیکھ کر حرمل کثیر، ورنہ دنیا یہ کہے گی غیر تھی اصغر کی ماں۔ لے آیا حسین ہاتھوں پہ اصغر، یہ بچہ پیاسا ہے پانی دے دو۔ مسلمانوں، ہسٹری آف اسلام برٹش میں جو لکھی گئی ہے، اس میں جملہ انگریزوں نے متفقہ علیہ ایک جملہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چلو مسلمانوں نے جتنا بھی ظلم کیا تھا حسین پہ ٹھیک ہے، اگر ایک کام یہ نہ کرتے، اصغر کو پانی دے دیتے، پانی اصغر کو نہ دیکھ کے انہوں نے ایسا ظلم کیا کہ قیامت تک انسانیت شرمندہ ہے۔ یہ کہتے ہیں مولا پیتا خود ہے بھانا بچے کا، بے زبان سے علی اصغر نے باپ کی طرف دیکھا، بابا یہ وہی نہیں ہے جنہوں نے تیری ماں سے گواہ مانگے تھے، مجھے لٹا میں مانگتا ہوں پانی۔ قسم ہے رب کعبہ کی کہ مقتل میں نے جو کچھ پڑھا، حسین نے اکبر کی برچی نکالی، نہیں کہا کہ شیعو تم دیکھتے تو کیا ہوتا، عباس کے بازو اٹھائے، نہیں پکارا تمہیں، قاسم کے ٹکڑے چنے، تجھے یاد نہیں کیا۔ مجھے قسم ہے رب کعبہ کی، پوری ذمہ داری کے ساتھ پوری مقتل کو نظروں کے سامنے رکھتے ہوئے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ جب علی اصغر کو حسین نے یہ کہا کہ پانی مانگ، حسین کہتا ہے کاش میرے شیعو آپ مجھے اس وقت دیکھتے جب میں اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، مولا ہوتا کیا اگر تم دیکھتے تو تمہیں نظر آتا کہ 9 لاکھ کے ہجوم میں کہکے تھے، ایک غریب پانی مانگنے والا تھا، دے دیا پانی، بس آخری لفظ عمر ابن سعد فرمایا بچے کی زبان منقطع کر، آخری بات کر کے سٹیج چھوڑ رہا ہوں، بس میرے حصے کا مصائب اتنا کافی۔ تاریخ اسلام کا جن لوگوں کا مطالعہ ہے، 6 قسم کے تیر عربوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ پہلا تیر نبل، یہ پرندوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ دوسرا تیر معجلہ، یہ ہرن کے شکار میں استعمال ہوتا تھا۔ تیسرا تیر سیم، اس کی نوک پہ زہر لگی ہوئی ہوتی تھی۔ چوتھا تیر بسال، یہ اتنا تیز ہوتا تھا کہ زرہ کو توڑ کر، لوہے کی زرہ کو توڑ کر یہ پسلیوں میں داخل ہو جاتا تھا۔ پانچواں تیر میزاب، یہ پرنالے کی شکل کا تیر تھا۔ چھٹا تیر سے شعبہ، یہ مدھانی کی شکل کا تیر ہوتا تھا، اس کے آگے 3 پر ہوتے تھے۔ عربوں میں یہ بات مشہور تھی کہ جانوروں کے سینگوں سے کمان بنتی تھی، بڑے سے بڑا بہادر بھی اس کمان کو کھینچ نہیں سکتا تھا، اس کمان کو کھینچنے کے لیے پہلے گھٹنا زمین پہ لگانا پڑتا، پھر یہ تیر چلتا۔ مجھے رب کعبہ کی قسم، عباس کے علم کی قسم، تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھو، عرب کے باشیوں نے قسم اٹھا رکھی تھی کہ یہ تیر انسانوں پہ نہیں چلانا، یہ تیر جانوروں پہ استعمال کرنا ہے۔ جنگوں میں یہ تیر گھوڑوں پہ استعمال کرتا تھا۔ اے رباب تیرے اصغر کی قسمت، اور مل نے جہی تیر چلایا، ادھر سے تیر نکلا، ادھر دروازے پہ رباب آئی۔ اصغر خیال کرنا، اپنے تیر، اپنے حصے کا تیر خود جلنا، تیرے حصے کا تیر حسین کو لگا۔ اے کربلاؤ کی بنجر زمین، پیاسا تڑپ گیا تجھ پہ رستم
ذکر کیا.